کیا آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ بس گزارش اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر لیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ علی رجعہ لقادر۔ انہ، اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور نون پر تشدید ہوتی ہے تو نون میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں۔ انہ، اس طرح سے۔ رجعہ، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور جیم میں کریں گے قلقلہ۔ اب یہ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کہتے ہیں ہلکا سا آواز کو ڈبل کر کے پڑھنا۔ راج، راج جو لاسٹ میں ہلکا سا ساؤنڈ نکل رہا ہے، یہ قلقلے کا کہلاتا ہے۔ اب یہ کیوں کریں گے؟ اس میں قلقلے کے 5 حروف ہیں، وہ 5 حروف یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب اگر ان کے اوپر جزم آتا ہے تو پھر قلقلہ کرتے ہیں۔ جزم یعنی کہ یہ سکون آتا ہے ہلکا سا دال کی شکل میں جو ہوتا ہے، تو اس میں قلقلہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ رہا جیم یہ والا، ٹھیک، اور اس کے اوپر یہ آ گیا جزم، تو ہلکا سا آواز کو ڈبل کریں گے۔ راج، راجعہ لقادر، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یوم تبلی السرائر، توب، اس با کے اندر بھی قلقلہ کریں گے۔ ابھی جو میں نے آپ کو 5 حرف گنوائے تھے ان میں سے ایک با بھی تھا، اور اس کے اوپر جزم بھی ہے۔ لام کو سین میں ملائیں گے، اور یہ یا اور یہ الف لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ لام سین زبر لس، تبلس سرا، یہاں پر یہ جو مد ہے مد متصل ہے، بڑا مد ہے، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، یا اگر ٹائم کے حساب سے لگائیں تو 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ سرائر، فما له من قوة ولا ناصر۔ اس نون کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، اخفا کیوں کریں گے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ قاف ہے، اور قاف اخفا کے 15 حرفوں میں سے ایک حرف ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن کے بعد میں آتا ہے تو پھر نون کی آواز کو ناک پہ چھپا کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح سے۔ یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں قاعدہ کون سا ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظوں کو آپس میں مکس کر کے، ملا کر کے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں کیسے مکس کریں گے دیکھیے، سمجھیے گا۔ اس تا کے نیچے جو تنوین ہے، اس تنوین میں نون کی آواز نکلتی، لیکن اب وہ نون کی نہیں نکلے گی، واو کی نکلے گی، کیونکہ تنوین کو ہم نے واو میں مکس کر دیا ہے۔ تا واو 2 زیر کیوں، ٹھیک، اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ ناصر، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ والسماء ذات الرجع، والسماء، یہاں پر بھی یہ بڑا مد ہے تو اس کو بھی 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے۔ ذات، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور جیم میں یہاں بھی قلقلہ کریں گے۔ یہ قاعدہ ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ والارض ذات الصدع، والارض، را اور ضاد دونوں کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ صدع، صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ انہ لقول فصل، انہ، اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر یہاں بھی تشدید ہے۔ لقول، اس تنوین کے اندر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر جو قاعدہ ہے وہ اخفا کا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر تنوین کو یا نون ساکن کو ناک میں چھپاتے ہیں، لقول، اس طرح سے، اور فا بھی اخفا کے حرفوں میں سے ہے تو اب اس تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ صاد کو یہاں بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ اس صورت میں ہے جبکہ ہم یہاں پر آیت کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر لام کو واو میں ملائیں گے اور ساتھ میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام واو 2 پیش لوں۔ اب جو یہاں پر قاعدہ بنے گا وہ بنے گا ادغام مع الغنہ کا، جو ابھی میں نے آپ کو اوپر سمجھایا ہے۔
تو کیا کریں گے, اس تنوین کو واو میں مکس کر دیں گے اور تنوین میں واو کی آواز نکلے گی, نون کی آواز نہیں نکلے گی. فصل وما ہوا, اس طرح سے پڑھیں گے. اور اگر آیت کر لیتے ہیں تو پھر تو نارملی پڑھنا ہے, وما ہوا بالہزل انہم یکیدون کیدا. انہم اس نون کے اندر بھی غنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر یہاں بھی تشدید ہے. اچھا, قیدہ اس صورت میں پڑھیں گے جبکہ یہاں پر آیت کریں گے, اور اگر آیت نہیں کرتے ہیں تو پھر دال کو واو میں ملا کر کے پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. یہاں پر وہی سیم قاعدہ بنے گا جو یہاں پر تھا, تنوین کے بعد یہاں بھی واو ہے اور تنوین کے بعد یہاں پر بھی واو ہے. ٹھیک, تو یہاں بھی غنہ کریں گے قیدا اکید, اس طرح سے. اور اگر یہاں پر آیت کر لیں گے تو پھر اس کو بھی نارملی پڑھنا ہے, وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. فَمَهِّلِ, اس ہا کو ڈبل پڑھیں گے کیونکہ ہا کے اوپر تشدید ہے. فَمَهِّلِ, اکثر لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں, فَمَهِلِ اگر پڑھیں گے تو ہا سنگل پڑھا جا رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہلکا سا رک جانا ہے یہاں, فَمَهِلِ تو ڈبل پڑھا جائے گا. رویدا, را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو الحمدللہ سورہ طارق آج آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج کا جو سبق تھا, جو میں نے آپ کو اس کے اندر تجوید کے قاعدے بتائے ہیں, ان کو اپلائی کر کے ایک بار آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. قیدہ آیت کرنے کی صورت میں, اور اگر آیت نہیں کریں گے تو قیدا وَأَكِيدُ قیدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.